دل کے کان سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز، خطاب نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں، صرف دل کی آواز۔ دور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مائیں اور بہنوں تک بھی آواز جاری، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، توجہ کریں، کعب اب بیان کر رہے ہیں وہ باتیں جس سے حضرت فاروق اعظم کے دل کا خوف خدا اور بڑھ جائے۔ کعب کہتے ہیں امیر المومنین، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ جہنم کو لانے کا حکم دے گا، فرشتوں کہے گا جاؤ جہنم کو لے کر آؤ۔ جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں۔ جہنم ابھی 100 سال دور ہوگی لوگوں سے، 100 سال دور، توجہ کرنا، 100 سال دور ہوگی جہنم لوگوں سے، اور جہنم ایک سانس لے گی تو اس کے شرارے بلند ہوں گے۔ جب اس کے شرارے بلند ہوں گے تو اس کے شراروں کو دیکھ کر، شراروں کو دیکھ کر، اس کے شراروں کو اور اس کی چنگاڑ کو سن کر اور دیکھ کر پوری مخلوق، سارے نبی، سارے ولی، سارے فرشتے، ملائکہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہوگی، سب اپنے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہاں نیک بد گنہگار متقی پر کسی کی کوئی تخصیص نہیں، صرف ایک ذات ہوگی محمد رسول اللہ، بس ان کے سوا سب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے۔ کہتے ہیں فاروق اعظم رو پڑے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں امیر المومنین، جب دوسری سانس جہنم لے گی اور چنگاڑ کی آواز آئے گی تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر اڑ کر، دل اڑنے کی مثال اور محاورہ سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا میرا دل اڑ گیا، میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ مثل پر، محاورے پر شعر لکھا ہے، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ غور کیجئے، دل اڑنا کس کو کہتے ہیں اب تک سنا ہے، لیکن کعب کہتے ہیں قیامت میں لوگ دل اڑتا دیکھیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے کر کے چنگھاڑے گا تو لوگوں کے سینے سے دل اڑ کر نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ منزل آنے والی۔ بستروں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اس دن کیا بنے گا جب دل سینے کی سے نکل کر حلقوں میں اٹکے؟ کیا کیا پھر رکھا ہے موبائل میں، 100 کارڈ متقی بنتے ہو، خود ساختہ متقی بنتے ہو، سفید کپڑے، کالے کپڑے، ہرے کپڑے، استری ٹائٹ کیے ہوئے کپڑے، خوشبو داڑیوں کی تراش خراش اور خوبصورت ٹوپیوں کا یہ تیور، دوسروں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنے جیسا انسان دیکھے گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر کیا پاپ کی گندگی۔ یہ موبائل ہے جسے تم نے جوے کا اڈا بنا رکھا، اسی موبائل سے جوا کھیلتے ہو نا، یہ گیم وہ گیم وہ گیم وہ گیم، کیا تم نے نہیں سنا؟ نہیں سنا تو سن لو۔ امام غزالی حجت الاسلام، میرے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت میں اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ 3 پتی گیم ہے، لوڈو ہے، اور خدا جانے کیا کیا شیطنت ہے۔ پہلے تو جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جمع ہونا پڑتا تھا، اب تو موبائل کی یہ جہاں موبائل کے فائدے وہاں ایک نحوست یہ بھی ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا، برطانیہ میں بیٹھا، ممبئی میں بیٹھا، پونا میں بیٹھا، سب مل کر کنیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور جوا کھیلتے ہیں۔ جوا کھیلنے والوں، دنیا کی دوسری قومیں جوا کھیل رہی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں یہ قانون نہیں ہے، میدان محشر نہیں ہے، قیامت ان کے یہاں نہیں ہے، سید العالمین جیسا پیغمبر ان کے یہاں نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی قطار ان کے یہاں نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیسا عظیم شخص 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ہستی ان کے پاس نہیں ہے، 97 سال کی عمر پانے والے غریب نواز کا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا ایک عظیم تاجدار ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس حسن جیسا حسن نہیں، ان کے پاس امام حسین جیسا امام نہیں، ان کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بدائے مصطفیٰ ام الحسنین ام الائمہ زوج علی، اللہ اکبر، خاتون قیامت، خاتون جنت، جس کی آمد پر پورا محشر اپنا سر جھکا دے گا اور عرش کے نیچے سے اعلان ہوگا، محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، محمد رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسلات سے گزر رہی ہے۔ ایسی کوئی خاتون ان کے مذہب میں نہیں ہے۔
لوگوں کے یہاں عورتیں چوری ہوتی ہیں، ہمارے یہاں عورت کا تقدس یہ ہے نبی کے گھر کی شہزادی کا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نصیب ہے لوگوں کے، کچھ لوگوں نے ان کو خدا مانا جو بیویوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہمارا نبی اتنا پاورفل ہے کہ جس کے بیٹی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے جس کا جنت دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ بتاؤ ہے کسی کے پاس ایسی ہستی؟ اللہ اکبر، ایسی ہستیاں صرف تمہارے پاس ہے۔ سیدہ فاطمہ جیسی خاتون تمہارے پاس ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ خاتون ہمارے مذہب میں ہے۔ عرش سے اللہ جس کو سلام بھیجتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ مومنوں کی امی جان ہے۔ ذرا غور تو کرے اپنے مذہب کا تقدس کیا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر جو رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام ہے، وہ ہستی ہمارے پاس ہے۔ مسلمانوں اس کے بعد بھی تم جوا کھیلو گے، اور جوے کا انجام تو سوچو، مرنا ہے مرنا۔ قیامت میں نہ تمہاری دادا گیری چلے گی نہ تمہاری بابا گیری چلے۔ اگر میری بات بری لگتی ہے تو معاف کرنا، کوئی نہیں بچا پائے گا بھائی، کوئی نہیں۔ جب فرشتے نفسی نفسی کریں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی نفسی، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بچانے والی ذات حضور کی ہے نا، اور حضور ہی کا دل دکھا ہے نا۔ تھوڑا اتنا سوچ لو، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو، سن لیں یہ ایک، وہ تو 10 گناتے میں صرف ایک پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم اس وقت ذہن پہ چھائے تو انہی کی بات سن۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو، گناہ کوئی بھی کرو، اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے قبر انور میں۔ تم نبی کا دل قبر میں دکھا کے نبی کو بے چین کرو گے اور کہو گے غوث پاک بخشوا لیں گے، تو کہ میں ان کی 11ویں کرتا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 مرتبہ ناراض ہو جائے، لیکن میں سچی بات کر جاؤں گا۔ جو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرے وہ کیا سمجھتا ہے کہ غریب نواز اس کو بخشوا لیں؟ غریب نواز اور غوث پاک کے پاس بخشوانے کی طاقت ہے، لیکن وہ لوگ اتنے عاشق رسول ہیں کہ نبی کو رنجیدہ کرنے والوں کا انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی نام بھی نہیں لایا۔ وہ نبی کو رنجیدہ کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ نبی کا دل، نبی کو تڑپا رہے ہو، بے چین کر رہے ہو قبر انور میں، کون سے مسلمان ہو ہم؟ بتاؤ ذرا غور کیجئے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا، جنہوں نے نشہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد ان سے بیزار ہوں جو نشہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد ان سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ سچی بات، جس سے رسول اللہ بیزار ہیں صابر پاک اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ بتاؤ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہو جنت ہمارے باپ کی، میرے بھائی رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، لیکن یہ جانتا ہوں کہ حقیقت میں ایسا نہیں، آپ جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہو، لیکن کم سے کم غور تو کیجئے۔ فاروق اعظم کا قول میں اپنی طرف سے نہیں، حوالہ بھی سن لیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے فرمایا تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو حضور کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، حضور کو صدمہ دیتے ہو۔ قبر انور میں حضور کو صدمہ دے، جو ماں کو صدمہ دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کو ایک دن میں ہزاروں صدمے دیتا ہو، رنجیدہ کرتا ہو قبر انور میں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا۔ سوچو کیا بھر رکھا ہے موبائل میں، زندگی میں کیا ہے، مسجد سے رابطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام تو بے نمازیوں سے اتنے ناراض ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے تھے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر۔ جس بے نمازی کے ساتھ حضور اپنے صحابہ کو بیٹھنے سے منع کریں، بتائیے نا میرے بھائی کیا ہو؟ بہرحال چلے میں بات سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کعب سے کہا کعب مجھے ایسی بات سنا دو جس سے اللہ کا ڈر میرے دل میں زیادہ ہو جائے، تو کعب احبار کہتے ہیں جہنم کو 70,000 لگاموں سے جب لایا جائے گا 100 سال کی دوری پہ ہوں گے، پہلی سانس میں سب اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں گے، دوسری سانس جب جہنم لے گا اور چنگاڑے گا تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ بتاؤ مچھلی کا کانٹا اگر کبھی پھنسا ہے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جب یہ دل سینے سے نکل کے قیامت میں حلق میں اٹکیں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس کو یاد
کر لو، اس کا ذرا غور کر لو. اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین. اب ذرا دھیان سے سن لیں، اختتامی لمحات ذرا توجہ کر لیں. امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی، ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو مجھے امان دے دے. میں تیرا خلیل ہوں نا، مجھے امان دے دے. میں کسی کے لیے کوئی، میرے بھائی ابھی مسجد کے متولی کی سیکریٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، بانی مسجد کی بات. کعبہ بنانے والے خلیل، نبیوں کے باپ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے ابا، اسحاق علیہ السلام کے ابا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ. بلکہ سب تو اپنی جگہ، ہمارے نبی کے دادا جد الانبیاء، انبیاء کے جد، ہمارے نبی کے دادا خلیل اللہ کہیں گے اللہ میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اپنے لیے امان چاہتا. میں کہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں پتہ ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لکھا، ابن حجر مکی نے بھی، دونوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اور بھی کتب میں، لیکن دو حوالے یاد رکھنا. یہ نہ سوچنا کہ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے گڑھ کے کہی، واللہ میں اتنا ذہین نہیں کہ میں گڑھ کے کہہ سکوں. یہ پڑھی ہوئی بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. خلیل اللہ جس وقت کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کون ہمیں بخشوائے گا؟ فاروق اعظم یہ سن کے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو تھے، ساون بھادوں کی طرح آنسو برس رہے تھے. کہ ایسے میں کعب نے کہا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، ایک منظر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا تو مجھ سے دنیا میں کلام کرتا تھا، مجھے طور پہ بلاتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، طور کے دائیں طرف آ موسیٰ تاکہ میں تجھ سے سرگوشی کروں. موسیٰ کہیں گے تو نے مجھے کلام کیا، مجھ سے باتیں کی، اسی مقام کلیمی کا واسطہ آج مجھے امان چاہیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں. فاروق اعظم اور رو پڑے، ہچکیاں بن گئی. تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس دن تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے اور گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگنا، آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، مجھے امان عطا کر دے. اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم بہت روئے تو کعب نے آخری جملہ جو کہہ دیا اس کو ذرا دل پہ نقش کر لیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں قاری قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں یہ میں وہ. کعب احبار کہتے امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہوگا، محشر کا دن وہ دن ہوگا کہ اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر کے آئے تو بھی وہ سمجھے گا کہ میری عمل بہت زیادہ نہیں ہے اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حالانکہ ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی عمل یہ مبالغہ ہے، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لاؤ گے تو بھی وہاں بات بننے والی نہیں ہے. جب یہ بات کعب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، بس بات سمیٹ رہا توجہ کر. لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خلیل، حضرت کلیم، حضرت کلمت اللہ، روح اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں. حضرت کلیم، حضرت خلیل کہہ رہے ہوں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں. لیکن اس وقت تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ذات سجدے میں جا کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت کی مغفرت کر دی جائے. جہاں اور لوگ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے وہاں آمینہ کا لال کہے گا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں آ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ رب حبلی، رب حبلی، رب حبلی امتی. امتی یہ یا نسبتی ہے، جو لوگ پڑھے لکھے تھوڑا سا بھی وہ جان میری امت ہے، یہ میری امت. کیا میری امت؟ میری امت، میری امت اس کے کئی معنی ہیں لیکن ایک نفیس معنی بیان کروں. توجہ پڑھوں، میں آگے پڑھوں بات ہے، توجہ. بس یہ ایک بات پڑھتا ہوں اور اگر اجازت دیں گے تو اس کے بعد ایک بات روایت اور پڑھوں گا اور بات پوری کروں گا، کیونکہ ابھی میں
ایک اجتماع سے آیا ہوں اور کل پھر ہبلی کی سرزمین پر سالانہ اجتماع ہے، صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک۔ ہمارے امیر داعی کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب بھی اس میں ہونا ہے، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب، اہل سنت کا، دنیا سنیت کا سب سے بڑا ادارہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سب سے بڑے مفتی صاحب، وہ بھی کل تشریف لا، آج بھی تھے کل بھی انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں بات کیا کر رہا تھا، امتی، میری امت ہے، میری امت۔ اب اس کو بہت معنی ہے، جو معنی ہے سب صحیح ہے، لیکن ایک نفیس نقطہ عبرت کے اعتبار سے، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، دھیان دینا، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نالائق ہے، وہ بھی بیٹا انکار نہیں ہے، اور ایک بیٹا بہت نیک متقی عالم فاضل ڈاکٹر انجینئر یہ وہ سب ڈگری رکھتا ہے۔ تو جب بھی باپ، جب بھی وہ اس کے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کرتا، وہ جو نالائق ہے، لیکن جو لائق ہے اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب میرا کسی کو کہا جاتا ہے نا تو اس کی خوبی کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ بہت معنی ہے، لیکن ایک معنی یہ، حضور قیامت میں کیا کریں، میری امت کو بخش دے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس کا انکار نہیں، لیکن یہاں ایک نقطہ، میری امت یعنی جو حضور کے کہلانے کے حقدار ہیں، کیا میری امت۔ دیکھو ایک بات سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آئے گی ابھی۔ ایک بہت بڑا منافق دجال مر گیا مدینہ منورہ میں، ان کا جو بیٹا تھا، یا اس کا جو بیٹا تھا وہ سچے صحابی تھے، عبداللہ ابن عبداللہ۔ باپ منافق تھا، منافق نہیں منافقوں کا سردار تھا، بیٹا مخلص تھا۔ وہ آیا، حضور میرے ابا مر گئے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ حضور کی عادت تھی کسی کو نہ نہیں بولنا، حضور نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے، اس لیے کہ اس دجال کو نہیں دیکھ رہے تھے، منافق کو، یہ مخلص مومن کو دیکھ رہے تھے۔ اب حضور جنازہ پڑھانے گئے، لیکن حضور نے جنازہ پڑھا، لیکن اس کے لیے نہیں پڑھا، حضور نے کیا پڑھا، اللہم اغفر لی حینا حینا حینا۔ ارے زندہ تو بہت ہے، حضور کہہ رہے اللہم اغفر لی حینا، اللہ ان کو بخش دے جو میرے زندے ہیں۔ دیکھ رہے دعا، کن کو بخش دے، جو میرے زندے ہیں، وہ میتنا، ارے میت تو بہت ہے لیکن جو میرے مردے ہیں ان کو بخش دے، اور وہ شاہدینا، حاضر تو بہت ہے دنیا میں لیکن جو میرے حاضر ہے ان کو بخش دے، وہ غائبینا، غائب تو بہت ہے لیکن جو میرے غائب ہے، ہمارے غائب ہے ان کو بخش دے، وہ صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے ان کو بخش دے، وہ کبیرنا، جو ہمارے بڑے ان کو بخش دے۔ اللہم، اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ تو حضور دعا کس کے لئے کر رہے ہیں؟ جو حضور کے ہیں، بولو اس کا فائدہ اس کو ملا، جنازے پہ اس کے کھڑے ہیں، دعا کس کی ہو رہی ہے؟ ہماروں کی بخش ہے، بلکہ جو جس کا جنازہ نہیں ہے وہ بھی بخشا گیا جو حضور کا ہو گیا، جو حضور کا ہو گیا، کیونکہ حضور نے کہا میرے زندہ کو بخش دے، میرے مردے کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے، ہمارے غائب کو بخش دے۔ تو دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو حضور کا ہے۔ ہم حضور کے ہیں، حضور کے ہیں، جو حضور کا ہوگا ہم لاکھ کہہ دیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کے۔ بھائیو چلے دوسروں کو تو چھوڑو، مفتی اعظم سے پوچھو، یہ جو ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اتنا بڑا مفتی اعظم قطب عالم، ہزاروں علماء کا پیر، ہزاروں علماء کا پیر، حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ اگر شعر سمجھتے ہو تو توجہ فرمائیں، کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں ہم خاک افتادہ، خاک افتادہ کہتے ہیں خاک میں پڑے ہوئے کو، گرے پڑے کو، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، کہاں ہم خاک افتادہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ کہاں ہم خاک افتادہ، ہم خاک پہ پڑے ہوئے گرے پڑے لوگ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو۔ آپ کہاں، ہم کہا یا رسول اللہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم زمین کی طرح ہے، آپ آسمان کی طرح۔ لیکن فوراً اس سے رجوع کیا، اور اس پہ قائم نہیں رہے، رجوع کیا، کہتے ہیں کیا یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ،
اللہ کی پناہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ آپ آسمان کی طرح ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ارے آسمان کی اوقات کیا ہے؟ آسمان کی اوقات کیا ہے؟ ارے آسمان کی اوقات کیا ہے؟ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، ارے سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا آپ آسمان کی طرف؟ نہیں نہیں، منزہ مثل سے برتر، آپ ہر مثال سے بڑھ کر، منزہ مثل سے بڑھتا، زہر وہم و گما تم ہو، گمان کے بھی باہر تم۔ ارے میرا گمان کہ عرش کا گمان وہاں تک نہیں جاتا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جس کی وسعتوں کو جبریل نہ پا سکے میرا گمان پا سکے، ارے جہاں جبریل کا گمان کام نہ کرے، میرے امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، اور بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، نبی نے خدا سے جو باتیں کی تھی اس کی خوشبو تک بھی جبریل نہ پہنچ سکا۔ ارے جس کی باتوں کی خوشبو تک جبریل نہ پہنچ سکے اس تک ہمارا گمان کیا کام کر سکتا ہے؟ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد۔ اللہ اکبر، توجہ فرما، کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر، زہر وہم و گما تم۔ اور اب بڑی بات کہتے ہیں میں بھولا، یہ شعر تڑپاتا ہے، میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا، میں بھولا یا رسول اللہ، میں بھولا میں آپ سے نسبت رکھوں گا، میری اوقات ہے، میں بھولا آپ کی نسبت سے، آپ کی رفعت سے، بلندی سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے۔ وہ کہنے بھر کی نسبت، وہ صرف کہنے کی بات ہے، بس وہ کہنے بھر کی نسبت تھی۔ ارے کہاں ہم ہے کہاں تم، کوئی نسبت ہے؟ آسمان زمین میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی، بس یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا بنا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔